سی بیسڈ ایکس بینڈ ریڈار SBX-1 ایک جدید اور منفرد فوجی ٹیکنالوجی ہے جو امریکی محکمہ دفاع کے میزائل ڈیفنس ایجنسی یعنی کہ MDA کے بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم کا حصہ ہے۔ یہ ایک تیرتا ہوا خود سے چلنے والا موبائل ریڈار اسٹیشن ہے جو سمندر میں تیز ہواؤں اور بلند لہروں کے حالات میں بھی کام کر سکتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد دشمن کے بیلسٹک میزائلوں کو ٹریک کرنا اور ان کے وار ہیڈز کو جعلی ڈیکوائل سے الگ کرنا اور پھر ان وار ہیڈز کی درست پوزیشن کا پتہ لگانا ہے۔ یہ ریڈار ایک خاص قسم کے جہاز پر نصب ہے جو CS-50 نامی دوہری حل والے نیم غرق ہونے والے تیل کے پلیٹ فارم پر بنایا گیا ہے۔ اس جہاز کی لمبائی تقریباً 390 فٹ، چوڑائی 238 فٹ اور اس کی بلندی 85 میٹر ہے۔ جب یہ جہاز حرکت میں ہوتا ہے یا اپنی جگہ پر ساکن نہیں ہوتا تو اس کا ڈرافٹ یعنی کہ پانی میں ڈوبنے کی گہرائی تقریباً 33 فٹ ہوتی ہے، لیکن جب یہ اپنی جگہ پر ساکن ہوتا ہے تو یہ گہرائی 98 فٹ تک بڑھ جاتی ہے۔ اس کی استحکام اس قدر شاندار ہے کہ یہ تیز سمندری حالات میں بھی اپنی افقی پوزیشن کو 10 ڈگری کے اندر رکھتا ہے، جو کہ مکمل طور پر غیر فعال استحکام کے نظام سے ممکن ہوتا ہے۔ اس جہاز کی زیادہ سے زیادہ رفتار 9 ناٹس ہے، تقریباً 17 کلومیٹر فی گھنٹہ، اور اس کی قیمت تقریباً $900 ملین ہے۔ اس پر عملہ تقریباً 75 سے 85 افراد پر مشتمل ہوتا ہے، جن میں زیادہ تر سول کانٹریکٹرز شامل ہیں۔ ریڈار کا ڈھانچہ اس جہاز کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اس کا مرکزی ریڈار ایک بڑے گنبد کے اندر نصب ہے جس کی بلندی 103 فٹ اور ڈایا میٹر 120 فٹ ہے۔ اس ریڈار کا وزن 18,000 پاؤنڈ تقریباً 8,200 کلو گرام ہے اور اس کی رینج 2,000 کلومیٹر تک ہے۔ یہ ریڈار ایک فعال الیکٹرک طور پر سکین کیے جانے والے یعنی کہ ایسا میں مبنی ہے جس میں 384 مربع میٹر کا ایک بڑا اینٹینا ہے۔ اس اینٹینے پر 45,000 ٹھوس حالت کے ٹرانسمٹ ریسیو ماڈیولز نصب ہیں، لیکن فی الحال صرف 22,000 ماڈیولز استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ہر ماڈیول میں ایک ٹرانسمٹ ریسیو فیڈ ہارن اور ایک اضافی فیڈ ہارن ہوتا ہے جو دوسری پولرائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس سے کل 44,000 فیڈ ہارنز بنتے ہیں۔ اس کا بنیادی ڈھانچہ 8 کونوں والا فلیٹ بیس ہے جو 270 ڈگری تک گھوم سکتا ہے اور 0 سے 85 ڈگری تک بلند ہو سکتا ہے، حالانکہ سافٹ ویئر اس کی بلند ترین پوزیشن کو 80 ڈگری تک محدود کرتا ہے۔ اس کی رفتار تقریباً 5 سے 8 ڈگری فی سیکنڈ ہے۔ اس کے علاوہ ریڈار کی شعاع کو الیکٹرانک طور پر اس کے بنیادی محور سے ہٹایا جا سکتا ہے، حالانکہ اس کی تفصیلات خفیہ ہیں۔ ریڈار کا مرکزی گنبد سخت نہیں ہوتا بلکہ ایک لچکدار کور سے بنایا گیا ہے جو مثبت ہوا کے دباؤ سے سہارا لیتا ہے۔ اس دباؤ کی مقدار موسم کے حالات کے مطابق تبدیل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جہاز پر کئی چھوٹے ریڈومز بھی ہیں جو مختلف مواصلاتی کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جہاز کی طاقت کے لیے 6 3.6 میگا واٹ کے جنریٹرز ہیں جو 2 الگ الگ حصوں یعنی کہ بائیں اور دائیں میں نصب ہوتے ہیں۔ یہ جنریٹرز 12 سلنڈر والے کیٹرپلر ڈیزل انجنوں سے چلتے ہیں اور نہ صرف ریڈار بلکہ جہاز کے برقی تھرسٹرز اور دیگر برقی آلات کو بھی طاقت فراہم کرتے ہیں۔ یہ ریڈار گراؤنڈ بیسڈ مڈ کورس ڈیفنس یعنی کہ GMD سسٹم کا حصہ ہے اور اس کا بنیادی کام دشمن کے بیلسٹک میزائلوں کو ٹریک کرنا اور ان کے وار ہیڈز کو جعلی ڈیکوائل سے الگ کرنا ہے۔ اس کی نقل و حرکت کی صلاحیت اسے زمین کے گھماؤ کی وجہ سے فکسڈ ریڈارز کی حدود پر قابو پانے میں مدد دیتی ہے۔ اس کی ایکس بینڈ فریکوینسی اسے اعلیٰ ریزولوشن کے ساتھ اشیاء کو ٹریک کرنے کی صلاحیت دیتی ہے، جو کہ ایجز سسٹم کے S بینڈ یا پیٹرائٹ سسٹم کے C بینڈ سے مختلف ہے۔ یہ ایک ایسا ریڈار ہے جو ایک بیس بال کے سائز کی چیز کو بھی ہزاروں کلومیٹر دور سے ٹریک کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ یہ ریڈار الاسکا اور کیلیفورنیا سے داغے جانے والے زمینی میزائلوں کو ہدایت دینے کے علاوہ دیگر تھریٹس اثاثوں کو بھی سپورٹ فراہم کرتا ہے۔ اس جہاز کا گھر بندرگاہ الاسکا کے اڈاک جزیرے پر ہے، لیکن یہ اکثر پرل ہاربر ہوائی میں ٹیسٹنگ اور مرمت کے لیے رہتا ہے۔ اس کی نقل و حرکت اسے شمالی کوریا اور چین سے داغے جانے والے میزائلوں کو ٹریک کرنے کے لیے بحر الکاہل کے مختلف حصوں میں تعینات کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اس کے باوجود یہ کبھی بھی اڈاک میں لنگر انداز نہیں ہوا، حالانکہ وہاں 2007 میں $26 ملین کی لاگت سے ایک 8 نکاتی مورنگ سسٹم بنایا گیا تھا۔ اس ریڈار کی آپریشنل تاریخ 2006 سے شروع ہوئی۔ اس نے متعدد بار پرل ہاربر میں مرمت اور دیکھ بھال کے لیے وقت گزارا، جیسا کہ 2006 میں 170 دن، 2007 اور 2008 میں
63 दिन, 2009 में 177 दिन, 2010 में 51 दिन। 2009 से 2010 के दरमियान ये जहाज़ मुसलसल 396 दिन तक समंदर में रहा। इसने 2009 में शुमाली कोरिया के मुमकिन मिसाइल लॉन्च के जवाब में हवाई के समंदर में तैनाती भी की। ताहम इसके कुछ टेस्ट नाकाम रहे, जैसे कि जनवरी 2010 में FTG-06 टेस्ट, जहां सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम की गलती और किल व्हीकल के थ्रस्टर में मैकेनिकल खराबी की वजह से नाकामी हुई। दिसंबर 2010 के एक और टेस्ट FTG-06A में भी हदफ को रोका ना जा सका, हालांकि रेडार ने अपना काम दुरुस्त किया था। दिसंबर 2011 में इसकी इंतज़ामिया और बॉडी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमेरिकी बहरिया के मिलिट्री सी लिफ्ट कमांड को मुंतकिल कर दी गई, जबकि रेडार और मवासलाती निज़ाम की जिम्मेदारी MDA के पास रही। 2012 और 2013 में ये शुमाली कोरिया के मिसाइल लॉन्चेस की निगरानी के लिए तैनात किया गया। 2017 में इसने एक नकली ICBM को ट्रैक करने और ज़मीनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ज़रिए इसे रोकने में कामयाबी हासिल की। ये जहाज़ अपनी शक्ल और रंग की वजह से हवाई के मकामी लोगों में गोल्फ बॉल या पर्ल ऑफ पर्ल हार्बर के नाम से मशहूर है। इसकी मुनफरिद सलाहियतों और नकलो हरकत की वजह से ये अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक अहम हिस्सा है, जो दुश्मन के मिसाइलों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में कलीदी किरदार अदा करता है। इसकी टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन इसे ना सिर्फ ताकतवर बल्कि लचकदार भी बनाते हैं, जो मुख्तलिफ हालात में इसे मौसर बनाता है। अगर आप अपने घर बैठे इस रेडार को बिल्कुल करीब से देखना चाहते हैं तो इंटरसेप्टर नामी इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। सब्सक्राइब फॉर मोर।